بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان مکیۃ وہی 34 آیۃ و4 رکوعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں ہی کی طرح اس کے مخاطبین جو ہے وہ اکثر مشرکین مکہ ہی ہیں۔ مضامین بھی وہی ہیں، رسالت، توحید اور آخرت۔ البتہ یہاں تھوڑا انداز بدل دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت، اس کی اعلیٰ صفات بیان کر کے ذکر کی ہے، قرآن پاک کی سچائی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک سے غفلت برتنے والوں کے لیے نصیحت اور تنبیہ بھی ہے، اور جو چیزیں قرآن پاک سے بندے کو دور کر دیتی ہیں، غافل کر دیتی ہیں، یا جن مشغلوں کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے بندہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں وعید بھی آئی ہے۔ سب سے پہلے جو 5 آیات ہیں، الف لام میم سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک، اس میں قرآن پاک کی 3 صفات بیان کی ہے۔ پہلی فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات حکمت والی کتاب کی ہیں، یعنی قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے۔ حکمت والی کتاب سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کا کوئی حکم حکمت سے خالی ہو، مصلحت سے کیا ہو، خالی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام احکام کی حکمتیں اللہ کے علاوہ مکمل طور پر کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن جتنے بھی احکام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، سمجھے دین اسلام جس کو کہتے ہیں، جسے شریعت محمدیہ کہتے ہیں، تمام احکام کی بنیاد تو قرآن ہی ہے، اور قرآن پاک کی تمام احکام حکمت سے بھرپور ہیں، بندوں کی مصلحت سے کیا ہیں، بھرپور ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ ہر اس کام کے کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے اور طلبگار بھی ہوتا ہے جس میں کیا ہو، بندے کی حکمت ہو، مصلحت ہو۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے سارے احکام تمہارے لیے حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہیں، تمہارے لیے فائدے سے کیا ہیں، بھرپور ہیں۔ تو ظاہر ہے رب العالمین سے من اصدق من اللہ قیلا، رب کی بات سے زیادہ سچی تو کسی کی بات ہے۔ جب رب نے کہہ دیا کہ تمام احکامات مصلحت سے بھرپور ہیں، حکمت پر مبنی ہے، تو پھر بندے کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری صفت بیان کی ہے ہدن، کہ قرآن پاک رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ہدایت سے بھرپور کتاب ہے۔ آپ نے شروع ہی سے پڑھا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، عمل کی جگہ ہے، جو یہاں بوئیں گے کل آخرت میں اسی کو کاٹیں گے، جو یہاں عمل کریں گے کل آخرت میں اس کا کیا ملے گا، بدلہ ملے گا، صلہ ملے گا۔ تو ظاہر ہے یہاں رہ کر ایسے کون سے اعمال ہیں کہ بندہ انہیں سر انجام دے تو کل آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا۔ قرآن یہی بتانے کے لیے آیا ہے، یہی رہنمائی کرنے کے لیے۔ یوں بھی پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ بندہ ایک مشین ہے، اللہ نے ایجاد کر کے دنیا میں چھوڑ دی ہے، چلا دی ہے۔ اب اس مشین کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے رہنمائی گائیڈ بک جو ہے وہ کون سی ہے، کتاب ہے۔ رہنمائی یہاں سے ملے گی کہ اس بندے نامی انسان اور مشین کو
کیسے استعمال کرنے اور دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے وہ رہنمائی کتاب میں ملے گی۔ جب ایسی بات ہے تو گائیڈ بک کے بغیر مشینری کیا ہوتی ہے؟ فضول ہوتی ہے اور فارغ ہوتی ہے۔ اگر اسے گائیڈ بک کے بغیر چلایا جائے تو ظاہر ہے نقصان اٹھائیں گے۔ تو انسان نامی مشین کو بھی جو اللہ نے ہدایات اور گائیڈ بک دی ہے اس کے مطابق چلائیں گے تو نقصان سے محفوظ رہے گا، ورنہ نقصان ہی نقصان میں رہے گا۔ اور وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، فرمایا نیکی کرنے والوں کے لیے یہ رحمت ہے، کفار کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے رحمت ہے؟ جو اس پر ایمان لائے گا، جو اس کے احکامات پر عمل کرے گا، اس کے لیے یہ رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک سے جو رہنمائی لے گا، قرآن پاک کا ہر حکم، ہر عمل، ہر بتایا ہوا فعل، ہر راستہ وہ بندے کے لیے مہربانی ثابت ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی دائمی عذاب سے نجات کا کیا ہوگا اور ہمیشہ کی رحمتوں میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو جب قرآن پاک حکمت سے بھرپور کتاب ہے، قرآن پاک رہنما کتاب ہے، اور قرآن پاک دنیا اور آخرت میں بندے کے لیے مہربانی کا ذریعہ اور سبب ہے، تو ظاہر ہے ایسی کتاب کو ٹھکرا دینا اور اس سے غافل ہو جانا انتہائی نادانی اور بے عقلی۔ بھی ایک بندے کو اگر کوئی بادشاہ وقت کا یہ کہے کہ صرف ایک ہفتے میں تم یہ کام سر انجام دے دو تو 1 ہفتے کے بعد تمہیں 2 کروڑ روپے نقد انعام دیا جائے گا اور بنگلہ وہ دیں گے، گاڑی دیں گے فلانی، یہ وعدے اگر کوئی وقت کا بادشاہ کر دے تو وہ 1 ہفتہ اس کام کو دلچسپی اور شوق سے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ کل کو کیا ملنا ہے، ہفتے کے بعد پیسہ ملنا ہے، گاڑی ملنی ہے، بنگلہ مل رہا ہے، یعنی اپنے فائدے کے لیے وہ پورا ہفتہ کام کرے گا، اور اگر وہ 1 گھنٹے کا کہے گا تو یہ 10 گھنٹے بھی کر لے گا، اس لیے کہ نفع نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں رب العالمین جو دنیا کے بادشاہوں سے بھی جس کے وعدے زیادہ کیا ہیں، سچے اور پکے ہیں، دنیا کا بادشاہ ہفتے کے بعد مکر بھی سکتا ہے، وہ کلٹی بھی مار سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کیا کرتے ہیں؟ پورے، اگرچہ واجب نہیں ہے اللہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف، جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تم اس کی رہنمائی میں چلو گے تو کل قیامت کو نجات ہوگی، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کیا ہیں؟ سچے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ البتہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس کتاب کی رہنمائی میں چلے گا تو محسنین یعنی نیک لوگوں کے لیے یہ کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور حکمت سے بھرپور ہے۔ تو اسی سے سوال پیدا ہوتا ہے بھلا محسنین کون ہے؟ محسنین کون ہے؟ چلے کوئی ان کا تعارف ہو جائے تاکہ بندہ بندے کو دیکھ کر ہی، ہمیشہ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر ہی کیا ہے چلتا ہے، یا کامیابی والی صفات کو دیکھ کر ہی بندہ اپناتا ہے، انہی کو اختیار کرتا ہے۔ تو محسنین کی 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت جو نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں، اور دوسری صفت زکوٰۃ کو کیا کرتے ہیں؟ ادا، اور تیسری صفت ہے ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی 2 صفات تو کئی جگہوں پر صالحین کی، نیک لوگوں کی بیان ہوتی رہی، ان کا تعلق اعمال سے ہے، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادات بھی پھر 2 قسم کی ہے، مالی اور بدنی۔ نماز بدنی عبادات میں سب کی بنیاد ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب کی کیا ہے؟ بنیاد۔ تو زکوٰۃ اور نماز میں تمام عبادات کیا ہو گئی ہیں؟ داخل۔ اور تیسری صفت بیان کی ہے ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ صفت پہلے بھی آئی ہے لیکن الفاظ بدل گئے ہیں۔ پہلے آتا رہا کہ ہم بالآخرۃ ہم یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، آخرت کو جانتے ہیں، لیکن یہاں بدل دیا گیا ہے، یوقنون لایا گیا۔ یعلمون اور یؤمنون کا لفظ یہ نہیں کہا گیا کہ آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان، نیک وہ ہے جو آخرت پر کیا رکھتے ہیں، بلکہ یہاں یہ فرمایا کہ نیک محسنین وہ ہے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کا
یقین رکھنے اور ایمان رکھنے میں فرق ہے. بھی ایک یہ ہے کہ میں جانتا ہوں اور میرا ایمان بھی ہے کہ آخرت ہے، دوبارہ پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا کیا دیں گے، حساب و کتاب دیں گے. ہم سب کا ایمان بھی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اور جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہے. یقین ہے کہ آخرت، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. صرف ایمان اور علم، صرف ایمان اور دنیا میں بندے کے سدھارنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایمان اور علم کے باوجود بھی بندہ آخرت سے اس کا یقین کمزور پڑ سکتا ہے. جاننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد آخرت کے بارے میں یقین میں کمزوری واقع یا غفلت ہو سکتی ہے، ذہول اور بھول ہو سکتا ہے کہ بندہ بھول جائے آخرت کو. ایک بار آمنت باللہ و ملائکتی پڑھا اور اس کے بعد بھول گئے. علم بھی ہے اور ایمان بھی ہے لیکن بھول گئے. اور آخرت کو بھول جانے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ صالح اور نیک نہیں رہتا، کیونکہ جب آخرت کو بھول گیا تو وہ نیک اعمال سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غافل. اس لیے گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ آخرت کا یقین نہیں ہے، بھول گیا. یقین اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت آخرت یاد رہے. ہر وقت آخرت کیا ہے؟ یاد رہے. جیسے وہ حدیث میں ایمان کے بارے میں آیا، احسان کی تعریف آئی ہے. حدیث سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم عبادت کرو کأنکا، اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو کیا کر رہے ہو؟ احسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ عبادت کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے. اور احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے یوں سمجھے کہ گویا میں اللہ کو کیا کر رہا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں. یعنی ہر وقت حاضر رہے دماغ میں. تو یقین کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہر وقت آخرت دماغ میں کیا رہے؟ حاضر رہے. اور اس یقین کے ساتھ جب بندہ زندگی گزارے گا تو کوئی گناہ اور کسی نیک عمل کو چھوڑے گا نہیں، کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا اور کسی نیک عمل کو. یہ جو نیک عمل چھوٹ جاتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے بندہ، وہ آخرت کو بھولنے کی وجہ سے، آخرت کو بھولنے کی وجہ سے. استاد اگر آج کہتا ہے کہ پتر اگلے گھنٹے میں نے کیا ہے یہ سبق یہاں سے یہاں تک اگر نہ سنایا نا تو 10 ڈنڈے لگیں گے، چمڑی اتار لوں گا، تو کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹے کی مہلت میں پڑھے گا یا آرام سے بیٹھا رہے گا؟ اور یقین بھی ہے کہ استاد ایسا ہے کہ پھر چھوڑتا نہیں ہے، صرف خالی وعدہ نہیں ہے، لگا بھی دیتا ہے. تو سزا کے ڈر سے پڑھتا رہے گا. استاد نہ بھی ہو، چلا بھی جائے، پھر بھی کیا کرے گا؟ پڑھتا رہے گا. اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ڈنڈے لگنے ہیں، اگر نہ آیا تو پھر وہ کھیلنے سے باز رہے گا، غفلت سے. تو یوقنون کا یہی مطلب ہے کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں تبھی وہ محسنین ہے، ورنہ محسن نہیں بن سکتا بندہ، ورنہ نیکوکار ہے. آخرت کا یقین ہو تو پھر بندے کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا جنت اور جہنم کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم کے ہونے کا اتنا یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر جنت اور جہنم کے ہونے کا مجھے اتنا کہ اگر میرے سامنے کر دی جائے جنت اور جہنم کہ یہ جنت ہے اور یہ کیا ہے، تو کہا کہ دیکھ لینے کے بعد میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ بھئی ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صرف دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے. فرمایا کہ سن کر مجھے جنت اور جہنم کے ہونے کا اتنا کیا ہے؟ یقین ہے کہ جب میں دیکھ لوں گا دونوں کو، جنت اور جہنم کو سامنے دیکھ لوں گا تو میرے یقین میں کوئی اضافہ. حالانکہ ہوتا تو یہ ہے عام طور پر کہ ایک چیز ہم نے دوسروں سے سنی ہے، دیکھی، تو اتنا یقین نہیں ہوتا. جب دیکھ لیتے ہیں تو یقین میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھ لیتے ہیں تو یقین میں کیا ہو جاتا ہے؟ بھی پہلے ہم سنتے تھے کہ ایسا فون ایجاد ہو گیا ہے کہ جس میں بندہ بندے کو دیکھ سکتا ہے کال کرتے ہوئے، تو یقین نہیں آتا.
کچھ لوگ کہتے تھے یار ایویں ہی بکواس ہے، کیسے دیکھ سکتا ہے بھلا ہے؟ لیکن جب ایجاد ہوا اور عام ہوا، ہمارے سامنے آ گیا، آج یقین میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تو ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو جس چیز کے بارے میں صرف سنا ہو یقین کم ہوتا ہے، دیکھا ہو تو یقین کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اللہ رب العزت نے خبر دی ہے اور نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے دی گئی ہے، تو اس پر ایمان کافی نہیں ہے، اس کا جاننا کافی، بلکہ یقین رکھنا کافی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالی کی احکام کو ماننا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آخرت کا یقین پیدا کرنا کیا ہے؟ لازم۔ اور جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بندے کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی میں نہیں ہوتا، کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی اور ایمان کو یقین کی حد تک لے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی قدم شریعت کے خلاف نہیں تھا، شریعت کے خلاف جو بھی ان کا قدم اٹھتا تھا وہ شریعت کی تابعداری میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری اور پیروی میں اٹھتا تھا، شریعت کے خلاف ان کا کوئی بھی قدم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب 3 صفات بیان کی ہیں کہ محسنین وہ ہے جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا کیا رکھتے ہیں؟ یقین۔ آگے ان کے بارے میں 2 حکم بطور انجام کے بیان کیے کہ فرمایا جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، جن میں یہ صفات جو محسنین ہیں یہی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ یہاں حصر کیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے، ہاں یہ کامیابی ہے، جو یہ صفات پیدا کر کے محسنین کی صف میں شامل ہو جائے یہ یقیناً کامیاب ہے، یہ یقیناً کیا ہے؟ اور سب سے پہلے وہ لوگ اس امت کے ان صفات کے حامل، ان صفات کے ساتھ متصف اس امت کے سب سے پہلے لوگ کون تھے؟ سب سے پہلا طبقہ کون تھا؟ صحابہ کرام تھے، صحابہ۔ اور باتفاق مفسرین اولئک جہاں بھی قرآن پاک میں آیا ہے اور اچھا انجام بیان کیا گیا، نجات اور کامیابی کے وعدے کیے گئے ہیں، اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ گویا کہ اللہ جل شانہ نے محسنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس امت کے جو پہلے لوگ ہیں اولئک، جن میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں، وہ یقیناً ہدایت پر ہیں، وہ یقیناً کس پر ہے؟ ہدایت پر بھی ہیں، وہ یقیناً کامیاب بھی ہیں، فلاح کے بھی مستحق ہیں، یقیناً وہ ہدایت پر بھی۔ اور اگر آج کا کوئی ملنگ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے جی نعوذ باللہ ابو بکر کا تو ایمان نہیں تھا، عمر کو تو ایمان، قرآن کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہ تو یقیناً کیا ہے؟ ہدایت پر ہے، اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ تو یقیناً کیا ہے؟ کامیاب ہے، اور ملنگ کہے نہیں، تو کیا خیال ہے؟ ملنگ کے اپنے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ بات سمجھ آ رہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ صحابی جو اس امت کا پہلا طبقہ ہے، ویسے اگر پہلے طبقہ امت کا نکال دیا جائے تو پھر دین اور شریعت کہاں باقی بچتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ملنگوں کے پاس حقیقت میں جو دین ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، بس وہ تھاپڑ اب بچ گئی ہے اور 2-4 نعرے اور الٹی سیدھی بکواسات بچ گئی ہیں، اور کوئی دین بچا ہی۔ اس لیے کہ درمیان میں جو اصل طبقہ ہے امت کا، جس نے سب سے پہلے دین کو لیا ہے، سیکھا ہے اور آگے پہنچایا ہے، اس طبقے پر تو ایمان ہی، جب ان کے ایمان ہی نہیں تسلیم کرتے تو ان کے ذریعے پہنچا ہوا دین کیسے مانیں گے؟ اس لیے اس دین سے بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ محروم۔ جو موجود ہے وہ گڑنترو ہے، وہی یہود و نصارہ کی طرح۔ یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل کے ذریعے جو دین آیا تھا وہ دین اسلامی تھا، جو توحید پر مشتمل تھا، بنیادی اصول وہی تھے جو دین اسلام کے، لیکن بعد میں یار لوگوں نے یہودیت کے نام پر اور نصرانیت کے نام پر نئے دین گڑے اور اصل جو دین تھا اس کو کیا کر دیا؟ انہوں نے بھلا دی۔ یہاں وہی صورتحال اس طبقے کے ساتھ ہوئی ہے کہ پہلا طبقہ جنہوں نے صحیح اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا
سیکھا، آگے امت تک پہنچایا، اس طبقے کو یہ بیچ میں نکال رہے ہیں، ان کے اوپر ان کا ایمان اعتماد ہی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام پر اعتماد اور ایمان نہیں ہے تو ان سے جو دین لینا تھا وہ بھی قابل اعتماد نہ رہا۔ بھی جب دینے والا قابل اعتماد نہیں ہے تو دی ہوئی چیز کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہے؟ بھی جب درمیان میں کوئی اور واسطہ تو نہیں ہے نا۔ بھئی امت کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام کے طبقے کے علاوہ کوئی اور واسطہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ بھی چلو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے دین لے لیا ہو، تو دین سب سے پہلے جس طبقے نے لیا وہ صحابہ کرام ہیں، اور انہوں نے آگے امت کو منتقل کیا ہے۔ درمیان سے اگر وہ طبقہ ہی قابل اعتماد نہ رہے، قابل بھروسہ نہ رہے، تو پھر ان کے دیا ہوا دین قابل بھروسہ رہے گا نہیں۔ تو یہ حضرات جو صحابہ کرام کو قابل اعتماد نہیں مانتے تو ان کے ہاں دین بھی قابل اعتماد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا دین گھڑا ہے۔ ان کی اصول اربع اٹھا لے، جو معروف کتابیں ان کی روایات کی، ان کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہیں، ان کی روایات ائمہ سے شروع آتی ہیں، ان ابی جعفر علیہ السلام، ان علی علیہ السلام، ان فلاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں بھی ان کی روایات کی سند نہیں ہے۔ ان کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے لیے ابو بکر آئے گا، درمیان میں عمر آئیں گے، ابو ہریرہ آئیں گے، اور ان پر تو ان کا اعتماد ہے۔ جب اعتماد نہیں ہے تو دین کہاں سے لائیں گے؟ تو جو موجود ہے وہ گڑنترو ہے، اور کئی صدیوں تک وہ زیر زمین گڑا جاتا رہا، تکیے کے نیچے، کتمان کی چادر کے نیچے چھپایا جاتا رہا، اور صدیوں بعد وہ ظاہر ہوا جی اسلام یہ ہے، تو وہ گڑنترو ہے، من گڑت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اس آیت کا خاص شان نزول ہے، اور اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ابھی قرآن پاک کی صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں، جو قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس آیت کا پس منظر خاص ہے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک سردار کا نام تھا نضر بن حارث، بڑے رؤسائے قریش میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور کافی لمبے تعلقات تھے، دور دور تک تعلقات تھے۔ اکثر اس کے سفر فارس، ایران اور روم کے ہوا کرتے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ قرآن پاک ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو سن لیتا ہے، چاہے وہ مومن ہے یا مشرک ہے، قرآن پاک میں کشش ہے کہ وہ پھر سنتا ہی چلا جاتا ہے، اور جو سنتا چلا جاتا ہے کبھی نہ کبھی وہ متاثر ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی تاثیر کو کمزور کرنے کے لیے اور لوگوں کے قرآن کی طرف کھینچے چلے آنے کو کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کی رغبت کو قرآن سے کم کرنے کے لیے، اس نے روم اور فارس کے جب چکر لگائے تو ایران میں جب وہ سفر سے واپس آتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ جب بھی فارس کا چکر لگاتا تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے آتا کہ جس میں لوگوں کو مشغول رکھا جا سکے۔ تو مثلا ایک دفعہ یہ ایران کے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کے لے آیا، اور یہاں آ کر لوگوں کو مجلسوں میں بلاتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ایران کے رستم اور فلانے کے کیا سناؤں گا، قصے سناؤں گا۔ اسی طرح یہ باندیاں گانے والی خرید کے لے آتا فارس سے، اور گانے کی محفلیں منعقد کرتا،
اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلاتا۔ اسی طرح گانے بجانے کے جو آلات ہوتے تھے اس زمانے میں وہ لے آتا، موسیقی کی محفلیں سجاتا تاکہ لوگ قرآن سننے کی طرف جانے کی بجائے میری محفلوں کا رخ کریں اور قرآن سے کیا ہو جائے، دور۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سب سے پہلے وعید آئی ہے، فرمایا کہ جو کوئی بندہ غافل کرنے والی باتیں خریدتا ہے، یا غافل کرنے لہو الحدیث سے مراد مفسرین نے بنیادی طور پر تو گانا میوزک مراد لیا ہے، کیونکہ اس کی کام ایسی باندیاں خرید کے لانا تھا جو گانا گاتی تھی، یا آلات موسیقی لے کر آتا، گانے بجانے کے آلات لے کر آتا، قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ قرآن اور دین سے غافل کرنے والی چیزیں اگر اختیار کرے گا، یشتری سے مراد اختیار کرنا ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو، دین سے ہٹانا ہو، دین سے، تو فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، قیامت والے دن ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہوگا۔ ایسا عذاب ہوگا کہ وہ قیامت والے دن ان کی رسوائی کا کیا بنے گا، باعث بنے گا۔ اب یہاں پر میں نے بتایا کہ لہو الحدیث، اس سے مراد وہ قصے کہانیاں، وہ گانے بجانے کے آلات اور وہ گانے جو لوگوں کو سنا کر وہ قرآن سے دور کرتا رہا۔ یہ بنیادی آیت ہے جو گانے بجانے یا میوزک کے آلات وغیرہ کی حرمت پر ایک واضح دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ تو قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے، اور بھی دیگر صحابہ کے بارے میں ہے کہ لہو الحدیث سے مراد وہ کہتے تھے کہ گانے بجانے کے آلات ہیں، میوزک ہے۔ تو آج کے جدید فکر کے لوگ جو اپنے آپ کو مولوی بھی کہلانا بھی پسند نہیں کرتے اور حقیقت میں ہوتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ دین کی تشریح اس کے ماہر علماء کی ہی ذمہ داری اور ان کا ہی وصف ہے۔ جو اپنے آپ کو ڈاکٹر، پروفیسر، مذہبی اسکالر، یا پھر آج کل تو کام آگے گیا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے ہیں مولی کی طرح، گاجر کی طرح شکل بنا کے موٹیویشنل سپیکر، رائے دین کے اوپر، رائے دینی معاملات کے اوپر، اور شکل انگریز والی، سارا حلیہ بھی وہی بنا کے، لیکن دین کے بارے میں رائے کرتے، اور وہ کہتے ہیں جی گانا بجانا یہ تو کس کے لیے ہے، روح کی تسکین کے لیے ہے، روح کی، یعنی عجیب و غریب دلیلیں گڑتے ہیں، روح کی تسکین کے لیے گانا بجانا اور میوزک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو الحدیث، جو کوئی ایسی چیز اختیار کرے گا، ایسا مشغلہ اختیار کرے گا جو دین سے دور کر دے، دین سے ہی سرے سے گمراہ کر دے بندے کو، تو ایسا ہر مشغلہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ یہ تو گانا بجانا تو یہاں اس آیت کے چونکہ خاص شان نزول میں آگے وہ تو ہے ہی، تو کوئی بھی چیز سرے سے بندے کو دین سے دور کرنے کا سبب بن جائے تو وہ تو حرام ہے، وہ تو کیا ہے۔ لیکن اگر ایسا مشغلہ ہے جو دین سے تو دور نہیں کر رہا، شریعت سے تو مکمل طور پر دور، لیکن اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے شریعت کے فرائض چھوٹ رہے ہیں، ضروری احکام کیا ہو رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، تو یہ مشغلہ حرام نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ حرام سے مراد وہاں یہ تھا کہ وہ کفر ہے، یعنی ایسا مشغلہ جو دین سے ہی بندے کو کیا کر دے، نکال دے، دین سے دور کرنے کا سبب بن جائے، وہ مشغلہ تو ہے ہی کفر۔ لیکن اگر ایسا مشغلہ ہے، ایسا کام ہے، ایسی مصروفیت ہے جو دین سے تو نہیں دور کر رہا، لیکن بڑے بڑے احکام جو ضروری احکام ہیں، فرائض ہیں، ان سے غفلت واقع ہو رہی ہے، تو وہ مشغلہ گناہ کبیرہ ہے، معصیت۔ اور اگر اس سے نیچے ہے تھوڑا کہ وہ کام دین سے دور بھی نہیں کر رہا، فرائض سے بھی غافل، لیکن
جو نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، جو مستحبات ہیں، جو فرائض سے نیچے نیچے ہیں، ان سے غافل کر رہا ہے، تو یعنی لا یعنی فعل ہے، ایسا مشغلہ ہے جو لا یعنی میں آتا ہے، فضول جس کو کہتے ہیں، جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسا مشغلہ خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے۔ اب اسی پر بہت سارے مسائل معلوم ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اسی سے فقہا نے معلوم کی ہیں، اس سے بہت سارے شریعت کے احکام نکالے گئے ہیں۔ یہ تو 3 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم جن جن مشغولوں میں، مصروفیتوں میں مصروف ہیں، اور اس کی وجہ سے دین یا دین کے بعض احکام ہم سے کیا ہو رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، تو ہم کس درجے میں کھڑے ہیں۔ الحمدللہ پہلے درجے سے تو ہم کیا ہے، بچے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم کفر اختیار نہیں کر رہے، دین اور ایمان تو باقی ہے، ہمارا کوئی ایسا مشغلہ نہیں ہے جو ہمیں دین سے کیا کر دے، دور کر۔ لیکن ایسے مصارف اور مشاغل ضرور ہوتے ہیں جو فرائض سے کیا کر دیتے ہیں، غافل۔ تو یاد رکھیے ایسا کوئی بھی دنیا کا مشغلہ ہو، مثال کے طور پر ٹی وی، وہ تو پرانے زمانے میں تھا، ابھی تو وہ رہا بھی نہیں ہے، فلم دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا ہے، ناول، افسانے، کہانیاں پڑھنا، بات سمجھ آ رہی ہے، اور موبائل میں لگے رہنا، یہ وہ تمام مشاغل ہیں کہ اگر ان کی وجہ سے فرائض میں، ضروری احکام میں غفلت ہو رہی ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کا سبب ہے، ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے جان چھڑانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اگر اس سے کم درجے کے ہیں، لا یعنی چیزوں میں مشغول ہے، تو وہ خلاف اولا ہیں۔ اور والذین ھم عن اللغو معرضون، کامیاب مومنین کی صفت میں ایک صفت یہ بھی پڑھی ہے کہ جو لغو اور لا یعنی چیزوں سے کیا کرتے ہیں، ایسی چیزیں بھی مومن کی شان کے کیا ہیں، خلاف۔ اور ایک اور چیز یہاں آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود کوئی ایسا مشغلہ اختیار کرتا ہے جو خود اسی کے لیے دین سے دوری کا باعث، قرآن سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود کے لیے تو ہے ہی، اس کا ارادہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا ہے، اس کا ارادہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے، یعنی گناہ برابر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود کو دین سے دور رکھا ہوا ہے ایسے مشاغل کی وجہ سے، تو خود اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا قیامت والے دن رسوائی والے عذاب کا وہ کیا ہوگا، مستحق۔ دوسرا یہ ہے کہ خود اپنے ساتھ ساتھ ایسے مشاغل وہ پیدا کرتا ہے، ایسی چیزیں لے کے آتا ہے تاکہ دوسرے بھی اسی میں کیا رہیں، مشغول رہیں، اور قرآن اور دین سے کیا رہیں، دور رہیں، فرائض سے دور رہیں، تو اسے بھی یہ سب گناہ ملے گا۔ دوسروں کو تو گمراہ ہونے کا گناہ ملے گا ہی، دوسروں کو تو قرآن سے دوری کا گناہ ملے گا ہی، دین سے دوری کا، ضروری احکام سے دوری کا گناہ ملے گا، لیکن اس کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ یہ ان کے گناہ میں بھی شریک ہے، ان کے گناہ کا ذمہ دار بھی یہی ہے، ان کے گناہ کا ذمہ دار بھی۔ ایک اور بات کہ ایسی چیزیں ایجاد کرنا جو قرآن سے اور دین سے غافل کر دے، یہ آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے سے کفار کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ نضر بن حارث ایسے کرتا تھا، مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے، تو کیا آج کے کفار ایسا نہیں کرتے ہوں گے؟ آج تو جدید دور ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ مولوی اپنی طرف سے نکال لیتا ہے، جی یہ یہودی سازش ہے، یہ کافروں کی کیا ہے، یہ یورپ کی سازش ہے۔ بھئی سازش صرف ہوتی نہیں ہے، صرف یہ گمانات نہیں ہوتے، قرآن بتا رہا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کے کفار کا بھی یہی کیا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں، حالات کا جائزہ لے لیں کہ ایسی ایسی چیزیں یہاں مسلمانوں میں ایجاد کر کے ان کو رواج دینے والے کون ہیں؟ جو چیزیں ہمارے لیے دین سے دوری، احکام اور شریعت سے دوری کا سبب بن رہی ہیں، ان کا موجد کون ہے؟ ایسی تمام چیزوں کے پیچھے آپ کو کفاری نظر آئیں گے، کوئی یہودی نظر آئے گا، زیادہ تر یہودی ہوں گے، کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ۔ اس وقت پوری دنیا کا جائزہ لے لیں آپ، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں
میوزک، گانے اور ڈانس، فحش، رقص اور ایسی تمام بے حیائی والے کاموں سے متعلقہ افراد کو جو یہاں پروموٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد اور تعاون کرتے ہیں سب سے زیادہ، وہ یورپ کا یہودی ہے، صرف اسلامی ممالک میں۔ ورنہ یہاں جس طرح کے ڈانسر، میوزک سے تعلق رکھنے والے، گانے والے، جس طرح کے لوگوں کو یہاں وہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، اس طرح کے یورپ میں عام گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ان کو پروموٹ وہاں اپنے معاشرے میں وہ نہیں کرتے، یہاں کرتے ہیں اسلامی ممالک میں۔ کس لیے آپ ایک پروڈکشن کمپنی کھول لیں، کوئی بھی یوٹیوب پر چینل بنا لیں، کسی بھی نیٹ ورک پر چینل بنا لیں، آپ اس پر دینی کام شروع کر دیں، بھلا آپ اتنے اچھے اونچے لیول کا کام شروع کر دیں جو سراہے جانے کے قابل ہو، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو سننا چاہیں، پھر بھی وہ لوگ آپ کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ ایک گندا خسرہ، یہ بات کہنا مجبوری ہے کہ ویسے تو اگر کوئی مصنوعی نہیں ہے، خنثی ہے، ہجڑا جسے بولتے ہیں ہماری زبانوں میں، خسرہ، اگر وہ خلقی پیدائشی طور پر ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جو مصنوعی بناوٹی بنتے ہیں وہ برا ہے۔ تو بہرحال اگر ایک عام سا خنثی یہاں اگر وہ ڈانس کرتا ہے اور وہ چینل بنا کے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر، تو اس کی پروموشن جلدی ہوتی ہے۔ کون پروموٹ کر رہا ہے؟ وہی جو اس نیٹ ورک کے پیچھے بیٹھا یہودی ہے۔ اسلامی ممالک میں یہ زیادہ ہوگا، اور وہاں تو ایسے لاکھوں ہزاروں لوگ رول رہے ہوں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پروموٹ نہیں کرے گا۔ وجہ وہ یہاں چاہتے ہیں کہ ایسا ہر کام پروموٹ کیا جائے مسلمانوں کے اندر جو انہیں دین سے کیا کر دے، دور، جو انہیں قرآن سے غافل کر دے۔ یہ چیز مسلمان کو چونکہ قرآن سے دور کر رہی ہے اور دین سے دور کر رہی ہے، شریعت کے احکام سے دور کر رہی ہے، اس لیے وہ اس کو پروموٹ کریں گے۔ آپ کی بڑی بڑی ملک، ہمارے ملک کی یونیورسٹیوں میں صوفی ازم کے نام پر رقص، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، اور ان کی فنڈنگ امریکہ اور برطانیہ سے ہوتی ہے، اور بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ ورنہ صرف نام صوفی ازم کا ہے، ہوتا رقص ہے، میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور یورپ کو دین کی حمایت کی اتنی ہی پڑی ہے تو مدارس والوں کی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ جہاں ہے ہی دین، وہ تو اسے روکنا چاہتا ہے، اور اسے روکنے کے لیے صوفی ازم کے نام پر ڈانس چلا رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اربوں روپے وہاں چندہ بھیجتے ہیں، باقاعدہ خود شریک ہوتے ہیں امریکی کونسلر اور ان کے سفارت خانوں کے لوگ ایسے پروگراموں میں۔ تو بھائی یہاں جیسے آج ہمارے زمانے میں چونکہ جدید دور ہے اور ایسے ایسے ذرائع آگے ہیں کہ عام آدمی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ کافر کی سازش ہے اور وہ ہمیں دین سے دور کرنا چاہتا ہے، ایسے ایسے عام آدمی کی تو وہاں نظر ہی نہیں جا سکتی ہے، سوچ بھی نہیں کام کر سکتی ہے، لیکن وہ اس کو کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری صوفی ازم ہی کے شعبے میں ہمارے پاکستان کی درگاہوں کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے، اس لیے کہ وہ بھی لوگوں کو اصل دین سے کیا کر رہے ہیں، دور۔ جو درگاہ پر یقین رکھتا ہے اور درگاہ کے میلوں ٹھیلوں اور غلط چیزوں کے اوپر کیا ہے یقین رکھتا ہے، وہ اصل دین سے کیا ہو جاتا ہے، دور، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، اسلامی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو درگاہ کا ہو گیا وہ نظام حکومت پر تو اسلام کچھ آتا ہی نہیں ہے۔
وہ تو اسلام کو بیکاری بنا کے بس رکھنا چاہتے ہیں، فقیر بنا کے، تو وہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بریلوی جمعیت علماء پاکستان، جو بریلویوں کی قدیم ترین جماعت ہے، اس وقت اس کا سربراہ ہے مولوی انس نورانی کے اویس نورانی، کیا نام ہے، یہ پرانی سیاسی جماعت ہے جس کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے، ابھی اس کا بیٹا ہے۔ اس کا تازہ ترین ایک خطاب آیا ہے، وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ صوفیزم اور درگاہوں پر جو کچھ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں یہ ہماری بریلویت نہیں ہے، یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے، اس کو باہر سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا، اندر کے، اب وہ ان کے مسلک کی قدیم ترین سیاسی جماعت ہے اور وہ ذمہ دار عالم ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، جلسے اور پروگرام میں کہہ رہا ہے، اور ہم سے شکوہ کر رہے ہیں، علماء دیوبند سے شکوہ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے کھاتے میں انہیں نہ ڈالو، ہمارے مسلک سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باہر سے پروموٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے نام لے کے بتایا، تو یہ چیزیں باہر سے پروموٹ ہوتی ہیں۔ آپ میوزک کی، ڈانس کی، گانے کی کوئی بھی پروڈکٹ کمپنی بنا لیں، فوراً آپ کو پروموٹ کیا جائے گا اور دھوم دھڑام سے آپ کی ارننگ بھی شروع ہو جائے گی، اور آپ کے لیے تمغے بھی ادھر سے بھیجے جائیں گے، پسندیدگی کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی بھیجے جائیں گے، کسی بھی انٹرنیٹ کے نیٹ ورک پر آپ چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ دینی پروگرام کرتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ اللہ قلیل کوئی ایک وہ بھی کسی کھاتے میں ہو جائے، اس کے بھی پہلے آگا پیچھا اچھی طرح سے فرول کے، دیکھ بھال کے، پھر اس کو آگے جانے دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے الفاظ بولے گئے چیک کیے جاتے ہیں، اس کے مضامین پڑھے جاتے ہیں، اس کی ویڈیوز سنی جاتی ہیں۔ جب تسلی ہو جاتی ہے کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس کے ذریعے اسلام اتنا آگے جانے والا نہیں ہے، تو بس اسے پھر پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ میں نے کہا آج کا نہیں ہے، یہ سازشیں ان کی پرانی ہے۔ اس زمانے میں محدود وسائل تھے تو وہ اپنے محدود وسائل کے مطابق قرآن سے دور کرنے کے لیے لوڈیاں لے آتا، گانے والی میوزک کے آلات لے آتا۔ آج جدید دور ہے اور کہیں پر بھی کافر بیٹھ کر وہیں سے کوئی بھی سازش رچا سکتا ہے، اور مسلمانوں میں قرآن سے دوری، دین سے دوری اتنی ہے کہ اتنے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم گمراہی میں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس چیز کی کوئی فکر، حتیٰ کہ اتنی حد تک میں بتاؤں کہ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ ہر شعبہ زندگی میں اس کے ماہر کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے۔ ڈاکٹری میں ماہر ڈاکٹر کی رائے کیا ہوتی ہے، انجینئرنگ میں ماہر انجینئر کی رائے معتبر ہوتی ہے، تو دین میں دین کا جو ماہر ہوگا جسے ہم عالم کہتے ہیں اسی کی رائے معتبر ہوگی۔ ایک وہ آدمی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا علم باقاعدہ مہارت کے ساتھ اس نے پڑھا نہیں ہے، کتابیں صرف دیکھ لی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ دین کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور آج نہیں، شروع سے ہی اہل اسلام کا یہی نظریہ چلا آ رہا ہے کہ یہ بندہ ضرور گمراہی کا سبب بنے گا، اور ایسے بندے سے دین کے بارے میں رائے لینا، اس کی رائے سننا اور بات سننا حرام ہے۔ لیکن آج کا مسلمان صرف ایک لفظ کے اوپر پھسل گیا ہے۔ کیا اگر کہا جائے نا کہ فلانا بندہ عالم نہیں ہے، آپ اس کی رائے کیوں مانتے ہیں، آپ اس کو کیوں سنتے ہیں، وہ کیا کہے گا، یار اس کی بھی ایک رائے ہے، اور رائے دینے کا ہر ایک کو حق ہے، رائے دینے کا ہر ایک کو، بھئی مجھے ڈاکٹری میں رائے دینے کا حق ہے، طب میں رائے دینے کا حق ہے، انجینئرنگ کے معاملے میں مجھے رائے دینے کا حق، کیوں، وہاں تو صرف ماہر کو ہے، اور یہاں جو بھی آ جائے اس کو دین کے بارے میں رائے دینے کا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ مسئلہ ہلکا ہو جاتا ہے کہ جی غیر ماہر سے، دین کے عالم اور ماہر کے علاوہ کسی اور بندے سے دین سیکھنا اور سمجھنا سننا حرام ہے۔ یہ مسئلہ ہلکا ہو جاتا ہے جب ذہن میں یہ گھسا کہ جی رائے رکھنے کا ہر ایک کو کیا ہے، اختیار ہے۔ جب آپ کسی کو رائے رکھنے کا دین کے بارے میں اختیار دے رہے ہیں
تو پھر آپ اس کو سنیں گے بھی اور اس کی گمراہی میں اور گمراہ کن باتوں میں آپ اس کی پیروی بھی کریں، اور کل کو وہ بہت بڑے طبقے کی گمراہی کا سبب بن کے یا ہمارے پاکستان میں بھی اور پورے عالم اسلام میں وہ بڑی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہلکا نہ لیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کہ ہمیشہ دین اس کے ماہر ترین علماء سے سیکھنا اور سمجھنا ہی کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ادھر ادھر جائیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔